مروان بن حکم اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھتا ہے۔ عبد الملک بن مروان جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محبان اہل بیت اطہار میں سے بہت بڑی شخصیات جو تھیں ان کو گرفتار کر کے کوفہ میں اسیر زندہ کیا ہوا تھا، جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ عام طور پر ہم ایک جملہ سنتے رہے، پیچھے گفتگو مختلف چینل سے آپ نے سنی، مختلف جگہ پہ سنی کہ کوفہ والے بدعہد ہوتے ہیں۔ وہ بات تاریخی حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن اس حقیقت کا اس کے دوسرے رخ کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ محبان اہل بیت اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے محب اور خانوادہ نبوت سے پیار رکھنے والے لوگ تھے، وہ بھی ابن زیاد نے آتے ہی گرفتار کر کے ان کو اسیر زندہ کر دیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں سب سے پہلے کوفہ میں آ کر ٹھہرتے ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مختار بن ابو عبیدہ کا گھر تھا، جس میں سب سے پہلے آپ نے قدم رنجہ فرمایا۔ مختار بہت بڑے محب تھے اہل بیت اطہار کے۔ طائف میں ان کا قبیلہ بنو سقیف چونکہ طائف کا قبیلہ تھا، آبائی طور پر حضرت ابو عبیدہ صحابی رسول طائف کے رہنے والے تھے، لیکن مختار نے وہاں سے ترک سکونت کر کے کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی اور رؤساء میں، مکہ کے معزز صاحب حیثیت لوگوں میں، رئیس لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت مختار بن ابو عبیدہ سقفی جو ہیں یہ بھی اس وقت جیل میں تھے جب حضرت ہانی بن عروہ کا آپ نے تذکرہ سنا کہ حضرت مسلم بن عقیل سے پہلے حضرت ہانی بن عروہ صحابی رسول ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو مختار کوفہ سے باہر ان کا کچھ زرعی رقبہ تھا، وہاں منتقل ہو گئے کہ حکومتی شر سے بچیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو بھی گرفتار کر کے اسیر زندہ کر دیا گیا، کوفہ کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ گویا جس وقت واقعہ کربلا ہوا اس وقت یہ خاص محبان اہل بیت جو تھے یہ کوفہ کی جیلوں میں تھے، یہ کوفہ کی جیلوں میں تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، ضرورت ہی نہیں لوگ محسوس کرتے، لیکن میرا خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو سارے پہلو جو ہیں ان سے آگاہ رکھوں اور باخبر رکھوں، اس لیے میں نے یہ بات آج آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حاضرین محترم، جب مروان بن حکم کا اور اس کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک کا دور آیا تو حضرت مختار بن ابو عبیدہ سقفی جو ہیں ان کی ہمشیرہ، سگی ہمشیرہ جناب صفیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، مدینہ منورہ میں ان کی زوجیت میں تھی۔ مختار نے اپنی ہمشیرہ تک پیغام پہنچایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہیں کہ وہ اپنا ان کا احترام کیا جاتا ہے صحابی رسول اور حضرت عمر کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے، وہ کوشش کریں اور مجھے کسی طرح جیل سے رہائی جو ہے وہ دلائیں، چونکہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر لیا، اب ہمیں جیلوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ یہاں ایک اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں، یہاں میں آپ کو ایک دو خوبصورت باتیں جو ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ پورا پروگرام حضرت میثم تمار کا صبح نور میں کچھ دن پہلے آن ایئر ہو چکا ہے، آپ میں سے جو پوری بات گفتگو سننا چاہے وہ اس پروگرام کو دیکھ لے۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے خاص مقرب غلاموں میں سے تھے، اور ایسے غلاموں میں سے تھے جن سے حضرت مولا علی مرتضیٰ راز کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ راز کی باتیں جو کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمت کا وہ قول آپ سارے ان کا شعر جانتے سنتے ہیں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی۔ گویا راز کی بات اور خاص بات جو ہے وہ خواص سے کی جاتی ہے، عام لوگوں سے نہیں کی جا سکتی، اور ان پر حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اتنی نظر تھی
اور اس نظر کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میثم نام کا ایک عاشق ہے ہمارا اور تمہارا یا علی، وہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں ملے گا اور اسے اس خاص علم میں سے کچھ حصہ دینا جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ حضرت میثم تمار کا روضہ مبارک جامع مسجد کوفہ سے تھوڑا باہر، یعنی پہلے جب ہم جامع مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو پہلے حضرت میثم تمار کا روضہ مبارک آتا ہے، پھر آگے جا کر جامع مسجد کوفہ آتی ہے۔ حضرت میثم کا جب حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا، اور پیار کتنا تھا، چونکہ حضور نے خبر دی تھی، اس وجہ سے پیار اتنا تھا کہ جب کبھی مولا علی مرتضیٰ جامع مسجد کوفہ سے فارغ ہوتے تو آپ نکلتے وہاں سے، اور میثم تمار کہتے ہیں کھجور، تمر کھجور کو کہتے ہیں، تمار کھجور والا، کھجور بیچنے والا، آپ ان کی کھجوروں کی دکان پر تشریف لے آتے حضرت مولا علی مرتضیٰ، اور وہاں بیٹھ کر ان سے وہ راز کی گفتگو جو تھی وہ کیا کرتے۔ کبھی وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے، کبھی آپ کرم فرماتے تشریف لے آتے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ان کی دکان پر یا ان کے ذریعہ روزگار پر تشریف لا کر بیٹھنا اور اس محرم راز سے گفتگو کرنا، یہ خبر دیتا ہے کہ میثم کس شان کی شخصیت ہے۔ اب جب ابن زیاد گورنر مقرر ہوا تو اس نے، یہ واقعہ کربلا سے کچھ دن پہلے، اس نے آ کر اپنی مخبری کی کہ کون کون سے لوگ ہیں جو خانوادہ نبوت سے پیار رکھتے ہیں۔ اس صد میں جناب میثم بھی آ گئے، ان کو بھی پکڑ کر انہوں نے قید خانہ میں ڈال دیا حضرت میثم کو۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے یہ جیل خانہ میں بڑی باتیں راز کی کیا کرتے تھے، لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ یہ بغاوت کہیں جیل سے نہ پھوٹ پڑے، بہتر ہے اس کو رہا کر دیا جائے۔ یہ اپنی مجلس جیل بھی لائی بیٹھا ہے، تو بہتر ہے اس کو یہاں سے نکالو ورنہ یہ یہیں کچھ اور منظر ہو جائے گا۔ اس دوران جب یہ جیل میں تھے اور مختار بن ابو عبیدہ بھی جیل میں تھے، اس دور نے مختار کو بلایا اور بلا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے سر کو غور سے دیکھا اور فرمایا جو علم مجھے جناب امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ سے ملا ہے، میں اس علم کی برکت سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم قاتلان امام حسین سے بدلہ لوگے۔ یعنی ابھی شہادت ہوئی نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی، ابھی شہادت نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت میثم کی خود شہادت جو ہے وہ واقعہ کربلا سے 20 دن پہلے ہو جاتی ہے، یعنی انہیں کھجور کے ساتھ سولی پہ لٹکا کر پھانسی دے کر شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے میثم اس مختار کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری تو منظوری اس رنگ میں ہو چکی ہے، اب تم سے یہ کام آنے والے وقت میں قدرت کاملہ لے گی۔ یہ راز کی باتیں سمجھے آپ کچھ یا نہیں؟ اچھا، اب جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے خط لکھا اور حکم دیا، خط لکھ کر کہا کہ ان کو رہا کیا جائے مختار کو۔ شہادتیں ہو چکی تھیں، واقعہ کربلا ہو چکا تھا، اب بظاہر کوئی ان لوگوں کو، اموی خاندان کو اور تخت دمشق پر بیٹھنے والوں کو کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے ان کو رہا کر دیا گیا۔ مروان بن حکم کے دور میں ان کو رہائی جب ملی تو اس کے بعد مروان کے بیٹے کا جب دور آتا ہے عبد الملک کا، اس دور میں نظام قدرت ہے، اللہ اپنے نظام کو ایک ترتیب کے ساتھ چلاتا ہے۔ اس دور میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی، جنہیں امیر مختار عام طور پر کہا جاتا ہے، ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں انہیں کوفہ کا گورنر، کوفہ کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے۔ جب وہ کوفہ کی گورنری کا ان کے لیے حکم نامہ جاری ہوتا ہے، اس وقت وہ میثم کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تم نے کہا تھا، جو تم نے کہا تھا اس کا وقت آ گیا ہے۔
چنانچہ آتے ہی انہوں نے اپنے بادشاہ کو، دمشق والوں کو اس بات کی کیا خبر دینی تھی، آتے ہی انہوں نے ایک انتہائی سیکریٹ ایک کونسل اور ایک کمیٹی قائم کی، ریسرچ کمیٹی، جو اس بات کی ریسرچ کرے اور تحقیق کرے کہ کوفہ اور مضافات کے کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام میں آپ کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ ویسے تو اس کی فوج سب سے کم جو روایت ہے، ابن زیاد کا جو لشکر گیا تھا، سب سے کم روایت 30,000 کی ہے، اس سے زیادہ کی بھی روایات ہیں۔ ویسے تو وہ 30,000 پر لشکر مشتمل تھا، لیکن سب سے آگے ہونے والے اور اذیتیں دینے والے اور شہید کرنے والے اور جسم پاک کی بے حرمتی کرنے والے، یہ کون کون لوگ تھے، وہ ایک پوری خاموشی کے ساتھ ایک ورک جو تھا اس کو مکمل کیا گیا، اور لسٹ جو تھی وہ مکمل کر لی گئی۔ 250 کے قریب یہ لوگ تھے جو فرنٹ لائن میں تھے ظلم اور زیادتی کرنے والے۔ ان میں سے 220 افراد جو تھے وہ تھوڑا پیچھے تھے، جبکہ 32 افراد جو ہیں وہ سب سے آگے، یعنی اس لسٹ اور تحقیق کے مطابق تھے۔ ان میں سرہائے مبارکہ شہید کرنے والے، تیر مارنے والے، تلوار مارنے والے، یعنی اور بعد از شہادت جسم مبارک وہ چہرہ جو بوسہ گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور وہ جسم نازنی جو راکب دوش نبوت تھا، اس جسم پر گھوڑے دوڑانے والے، اس طرح ان لوگوں کی فہرستیں تیار کی گئیں اور تیاری کی گئی۔ تیار سارا کام جب ہو چکا تو اس کے بعد اس نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ان لوگوں کے مکانات جو تھے وہ منہدم کرا دیے گئے، اور ان میں ابن زیاد بھی اور باقی جتنے میں نے کہا 32 یہ جو لوگ تھے جو سر فہرست آتے تھے اذیتیں دینے میں اور شہید کرنے میں، ان 32 لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل اور آپ کے رفقا کے جو قاتل تھے، ان کو دارالامارت کوفہ کے باہر ان کو لٹکایا گیا، اور لٹکا کر ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے اعضاء جو تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور کاٹنے کے بعد یہ تاریخی حقیقت ہے جو ہماری تاریخ کی مستند تمام کتب میں موجود ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد پھر ان کو اذیتیں دے دے کر ان کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو زندہ جلا دیا گیا، یعنی لاشوں کو جلا دیا گیا ان کو، یعنی ان کو نہ کوئی غسل، نہ ان کا کوئی کفن، نہ ان کا کوئی نماز جنازہ۔ اس مرد مومن کا خیال یہ تھا یا اس کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ لوگ، ان کا اسلام سے تعلق کیا ہے، جو فرزند رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور فرزند رسول بھی وہ جو قرآن کی بات کر رہا ہے، جو توحید کی بات کر رہا ہے، جو رسالت کی بات کر رہا ہے، جو اللہ کے دین حیات قرآن کی بات کر رہا ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل ہونا چاہیے۔ فرزند رسول بھی وہ جو اپنے مرکز سے وابستہ ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف نسبی تعلق رکھتا ہے، ان کے مشن اور کاج سے دور ہے، نہیں، کاج نبوت سے قریب تر، اور حضور علیہ السلام کے پیغام نبوت سے قریب تر، گویا جو کام آقا اپنی زندگی میں کرتے رہے اور جس کے لیے بدر، احد، خندق وقوع پذیر ہوتی رہی، وہی کام اپنے دور میں اپنے مرتبے کے مطابق حضرت حسین ابن علی کر رہے ہیں۔ حق کی سربلندی، حق کی سربلندی، یعنی وہاں تو بت پرستوں سے مقابلے تھے، یہاں کلمہ پڑھنے والوں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کی توحید کو، اس کے احکامات کو ماننے سے انکاری تھے، مان نہیں رہے تھے، تعمیل نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ 220 لوگ جو تھے اس کے علاوہ ان کو بھی اسی طرح گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ ان میں قاتل حضرت علی اکبر بھی شامل ہے، ان میں حرملہ حضرت شہزادہ علی اصغر کا بھی قاتل بھی شامل ہے، ان میں ابن زیاد بھی شامل ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں۔ اور حاضرین محترم، اس میں ایک انتہائی اہم بات وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے سر مختار کے سامنے ایک تخت پر رکھے ہوئے تھے
جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارک ہے، اور حافظ ابن کثیر علیہ رحمت نے البدایہ والنہایہ میں بھی اسے نقل کیا ہے کہ ایک سانپ جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر وہ ابن زیاد کے یوں نتنے میں گھسنا شروع کر دیتا ہے، اور منہ کے راستے سے باہر نکلتا ہے، پھر منہ کے راستے سے داخل ہوتا ہے، ناک کے راستے سے باہر آتا ہے، یعنی وہ بار بار یوں چکر لگا رہا ہے، ابن زیاد کے ناک کے ذریعہ سے منہ میں داخل ہو کے منہ کے ذریعہ سے ناک باہر آ رہا ہے، بار بار یہ چکر جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور جتنے دن وہ سر وہاں موجود رہے اتنے دن تک اس کا یہ عمل جو ہے وہ جاری رہا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار شخص، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو بھی پہ بھی کرم فرمائے، گناہگار سے گناہگار شخص بھی اگر اس دنیا سے اس کا انتقال ہوتا ہے تو آخرت کا جو عذاب ہے یا برزخ کا جو عذاب ہے اسے زندہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ زندہ لوگ اسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ زندہ لوگ برزخ کے عذاب کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقت ہے نا، یعنی وہ پردے میں ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تاکہ کسی انسان کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے، اس کے بعد والی اولاد کو یہ نہ کہے کہ تیرے باپ پہ عذاب ہو رہا تھا، فلاں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن اس حدیث کے، صحیح حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے افعال کتنے شنی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخفی عذاب کو سب کے سامنے کر دیا اور دکھا دیا کہ جب زمین کے نیچے جو میرا عذاب ہونا ہے وہ تو الگ بات رہی، یہ زمین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کس قدر ناپسندیدہ لوگ ہیں اور کس قدر میرے غضب کا شکار لوگ ہیں، جنہوں نے بندے رسول کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، میرا خیال ہے چھوٹا سا مشورہ ہے، جو لوگ یزید کی محبت میں سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں اور وہ یزید کی مدح سرائی میں وہ مطلب کلابے ملا رہے ہیں زمین اور آسمان کے، انہیں جامع ترمذی کی حدیث پڑھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے نا، جامع ترمذی کی حدیث پڑھ لینی چاہیے کہ جس کی جو تمہارا ممدوح ہے، جس کی تم تعریف کر رہے ہو، اس کا اللہ کے ہاں، اس کے مقرر کردہ، اس کے گورنروں کا اللہ کے ہاں یہ انجام ہے۔ جب اللہ کے ہاں یہ انجام ہے تو تمہاری تعریف کرنے سے کسی کی شان کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ شان تو وہ ہے جو اللہ جل مجدہ الکریم نے دینی ہے۔ اب حاضرین محترم، یہ جب وقت اس طرح سے گزرتا ہے اور یہ سارے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں تو پھر ان سروں کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے، جس طرح کربلا کے شہداء کے سر دربار کوفہ اور دمشق میں گئے تھے، ان کا انتقام لینے کے بعد مختار نے ان ہستیوں کے سر جو ہیں، ان لعینوں کے سر جو ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے روانہ کیے کہ وہ پاک سجاد جو خون کے آنسو رو رہے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ تو انہیں اندازہ اور تسکین ہوگی کہ چلو کم از کم وہ قاتل جو ہیں ان کو وہ واصل جہنم ہوئے اور ہمارا بدلہ کسی نے تو لیا۔ اس غرض سے مختار نے وہ سر مدینہ منورہ روانہ کیے، اور ان سروں کو دیکھ کر بس اتنی بات ہی تذکروں میں ملتی ہے کہ حضرت سجاد کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی بس، وگرنہ خون کے آنسو جو ہیں ہر وقت ان کے مبارک آنکھوں سے جاری رہتے، اور اس حالت میں، اس غم کی حالت میں بھی اپنے دینی فرض سے وہ تعلیم قرآن حکیم کی ہو، احادیث مبارکہ کی ہو، اس سے غافل نہیں۔ اگر کوئی دین کی بات پوچھنے کے لیے آتا ہے، دین کے مسئلہ پہ رہنمائی لینے کے لیے آتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس کی پوری رہنمائی فرماتے ہیں۔